السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک۔ ویسے تو ملک میں ایک سیاسی جمود ہے ایٹ ون لیول، گورنمنٹ اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے، اپوزیشن اپنی جگہ، دونوں ایک ایک انچ پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر خوب گرم سرد ماحول چل رہا ہے۔ ایز وی اسپیک آج بھی ملاقات کے لیے جب آئے چیف منسٹر کے پی سہیل آفریدی، ان کو پھر روک لیا گیا اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا میں 8ویں دفعہ آیا ہوں، شرافت سے آ رہا ہوں، یہ جو سلوک ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہیں پہ بات چیت چل رہی تھی، پھر ان کے چیف سیکورٹی آفیسر بھی انہوں نے کسی کو ملنے کے لیے بھیجا، اس کے جواب کا انتظار تھا۔ بہرحال 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں اب۔ آج سینٹ میں بھی بات ہو رہی تھی، گورنمنٹ منسٹرز اپنے ویو پوائنٹ دے رہے تھے سب کچھ، کہ 2 چیزیں تو کلیئر ہیں، گورنمنٹ نے نہیں ملنے دینا ان کو۔ جو بھی ہو، جب وہ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں عدالت میں جائیں، عدالت میں آپ کا معاملہ چل رہا ہے۔ انٹرسٹنگلی توشہ خانہ 2 کا جو کیس کی ڈیٹ آنی تھی وہ بھی 20 دسمبر تک پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ اب نظر ہی آتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ بھی سٹانس کرنا ہے کہ جب ابھی پیشیاں ہی نہیں ہو رہی اور عدالتی مقدمے ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر وکلا کو بھی ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جس میں بھی سوال اٹھا رہے ہیں لیگل لوگ ادھر سے کہ وکلا کا ملنے کا حق صرف پیشی سے کچھ دن پہلے کا نہیں ہے، ان کو کانسٹنٹلی ملنا چاہیے جو ہر ہفتے کا رائٹ ہے۔ بہرحال اس وقت باتیں سیاسی قانونی لیگلی سے بہت زیادہ آگے، آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کیسے ٹوٹے گا جمود۔ 2 انٹرسٹنگ بھی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک کی میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں۔ بیرسٹر سیف، آپ کو یاد ہے بیرسٹر سیف ہوتے تھے اور گنڈا پور صاحب، یہ دونوں بڑا ان کے لنکیجز ہوتے تھے، دونوں سائڈز پہ بات بھی کرتے تھے، آتے بھی تھے۔ گنڈا پور صاحب کے پاس پھر بھی بہانہ تھا کہ وہ چیف منسٹر ہیں تو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں ملنا پڑتا ہے، لیکن جب نئی کیبنٹ بنی سہیل آفریدی کی تو اس میں بڑا ایشو بنا اس وقت کہ بیرسٹر سیف آئیں گے نہیں آئیں گے، پھر بڑی مخالفت ہوئی۔ لیکن اب انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ وہی لوگ جو کل تک مخالفت کر رہے تھے اب وہ بھی اس سوچ پہ آ گئے ہیں کہ بیرسٹر سیف کو دوبارہ کابینہ کا رکن ایز این ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹ وٹ ایور بنوا لیں، کچھ ان کا خیال ہے اور کچھ ہو نہ ہو ملاقاتیں تو شاید شروع ہو جائیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر سیف آ رہے ہیں اور کیا ملاقاتیں ان کے آنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بٹ معاملہ اب گرم ہو رہا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے ڈائریکٹ کر دیا جتنے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں کے پی سے خاص طور پہ جن کا تعلق ہے کہ وہ ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ کے دھرنا دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نہیں آئے گا اس کو ہم نیم اینڈ شیم بھی کریں گے، تاکہ وہ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں جوڈیشری پہ کہ کیسے ہو کیسے نہیں۔ لیکن ایک بات انہوں نے اور بھی کی، انہوں نے کہا ابھی ایک آخری، اگر یہ رویہ نہ بدلا گورنمنٹ کا تو ایک آخری اقدام ہے جو ہم اٹھانے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ آخری اقدام کیا ہے ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہے، کیا وہ اسلام آباد کی دوبارہ مارچ ہے، کیا ریزگنیشنز ہیں، واٹ ایور، لیکن لیٹس سی۔ سو یہ تو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے ادھر۔ اس کے علاوہ 2-3 اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ابھی آپ کو 2-3 دن پہلے جب آپ نے دیکھا یہ رپورٹ آئی تھی آئی ایم ایف کی، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ بڑی ہی خطرناک رپورٹ ہے۔ یہ کنٹریز یہ بناتے ہیں جس کو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے، یہ مختلف ممالک کی بھی بناتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو انہوں نے بنائی ہے اتنی سخت زبان، اتنی سخت باتیں آج تک کسی رپورٹ میں نہیں ہیں۔ اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے اس رپورٹ میں، اگرچہ انہوں نے زبان ڈپلومیٹک استعمال کی ہوئی ہے، سافٹ ورڈ یوز کیے ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ اگر آپ نے نظام نہ بدلا، اگر گورننس کا سٹرکچر نہ بدلا تو یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا فائنینشلی۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی ایک فنکشن میں بات کرتے ہوئے کچھ ایسے خیالات کا اظہار کیا کہ جی دا سسٹم پریزنٹ فارم میں یہ سسٹم ڈیلیوری نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم جب باتیں سنتے ہیں بڑی بڑی اکنامک کی باتیں ہو رہی ہیں، اکانومی کی یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، لیکن جو پہلے اس سے 2 دن پہلے کچھ دن پہلے رپورٹ آ گئی تھی، یہ اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک ہے، انہوں نے پورا ٹیکس کا جو نظام ہے جس نے تباہی پھیری ہوئی ہے اور کس طرح گورنمنٹ آپ کو اور مجھے نچوڑ رہی ہے بجائے اپنا نظام ٹھیک کرنے کے، وہ ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے 5.3 کھرب کی جو ہے وہ کرپشن کی نشاندہی کی ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ انہوں نے یہ صرف وہ فگر لیا ہے جو نیب نے ریکوری کی تھی، لیکن وہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ جو ریکوری ہے یہ کرپشن کے والیوم کا بہت صرف ایک حصہ ہے، یہ کرپشن اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس میں خیر پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر وقت ملا تو، لیکن ایک چیز جس کو میں پروگرام کے شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ مسٹر جسٹس باقر نجوی صاحب کا ایک ایڈیشنل نوٹ پٹ اپ ہوا، یہ نور مقدم کیس کے اوپر تھا۔ نور مقدم کیس آپ کو یاد ہے 2021 میں ینگ گرل جتنا برے طریقے سے اس کو قتل ہوا،
پہلے اس کو مارا پیٹا، وہ بچی بھاگ نکلی گھر سے اپنے دوست کے، پھر اس کو پکڑ کے واپس اندر گھسیٹ کے وہ لے گئے نوکروں کے ساتھ، پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اینڈ ہی واز اے سک گائے جو زاہد جعفر تھا. پھر اس کو سزائے موت بھی ہوگی، نجوی صاحب کے بینچ میں سزائے موت دی اور یہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس نے اپہولڈ کیا. بریلینٹ. لیکن پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ہل کے رہ گئے ہیں سارے. اور آج سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس ہے اس میں بھی بہت اس پہ کرٹیسزم ہوا. انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو میں نے آبزرو کیا کہ پریزنٹ کیس از اے ڈائریکٹ ریزلٹ آف وائس اسپریڈنگ ٹو دی اپر سوسائٹی، کہ یہ جو ایک ایسا گناہ پھیل گیا ہے اپر سوسائٹی میں عمرہ کے اندر، ان وچ نون ایز لیونگ ریلیشن شپ. میرا خیال ہے ان کا ورڈ لیو ان ریلیشن شپ ہوگا، جہاں پہ لڑکے لڑکیاں وداؤٹ پراپر شادی کے رہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر لیو ان ریلیشن شپ ہے، کس نے ان کو بتایا کہ لیو ان ریلیشن شپ تھی؟ اٹ ہیز نیور بین ایٹریبیوٹیڈ بائی اینی ون. ان کے جو نوکروں کے اور دوسرے ملازموں کے بیانات تھے اس میں بھی تھا کہ جی بی بی آتی ہیں جاتی ہیں، بی بی کے ان سے دوستی ہے. یہ لیو ان کہاں سے ہے؟ اب اگر یہ لونگ ہے وی ڈونٹ نو، بیکاز انہوں نے لیونگ ریلیشن شپ لکھا ہوا ہے، یہ ٹائپو ہوگا انگریزی کا. لیکن آج سینٹ کی کمیٹی نے بھی اس کو لیو ان کر کے ہی تصور کر کے بات چیت کی ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہوا واقعہ یہ تو لیو ان ریلیشن شپ کی کانسیکوینسز ایسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ ریوولٹ اگینسٹ المائٹی اللہ ہے. اور ینگ جنریشن کو اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہاربل کانسیکوینسز، یہ جو خوفناک تباہ کن نتائج ہیں، سچ ایز ان دا پریزنٹ کیس، جیسا اس موجودہ میں ہے، یہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں. 3-4 سوال اٹھتے ہیں. کیا آج کی سوسائٹی میں بچے بچیاں کٹھے پڑھتے نہیں ہیں؟ کٹھے ان کی دوستیاں نہیں ہیں، گروپس نہیں اٹھتے؟ ہم پچھلی صدی کے لوگ نہیں ہیں. اب بچے کٹھے پڑھ رہے ہیں، بچے دوست ہیں ان کے آپس میں، اور بچے لڑکے لڑکی کی دوستی کو سمپلی سیکشل کانوٹیشن میں کر دینا، میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اگنورنس ہے آپ کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آج کی سوسائٹی کی. بہرحال اگر کچھ ہو بھی تو اس کا کیا ہے کہ کسی کو حق ہے کہ کسی کا گلا کاٹ دے، کسی کا حق ہے کہ وہ کسی کو تشدد کرے اور اس کی زندگی لے لے. آپ اس کو ایسے پینٹ کریں جیسا آپ نے ایسے پینٹ کیا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. نہیں مسٹر جسٹس، نہیں ہوتا اس طرح کے کاموں میں. رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ ٹو روم فریلی، رائٹ سیفٹی آف یور باڈی اینڈ یور پرسن، یہ ایک انہیرنٹ رائٹ ہے، قانونی اور آئینی رائٹ ہے ہر ایک کا. سزائے موت نہیں ملتی اس لیے کہ آپ نے غلط بندے سے دوستی کر لی. آپ کا گردن اس لیے نہیں کٹنی چاہیے کیونکہ آپ نے کسی غلط آدمی سے محبت کر لی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ ورثم اس لیے ہے کہ جسٹس نجوی صاحب جن کو ہم بہت عزت کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا حصہ ہیں، کانسٹیٹیوشنل ممبر ہیں. کانسٹیٹیوشنل میٹرز خالی لیٹر آف لا نہیں ہوتا، اس میں اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن بھی ہوتی ہے. اگر اس قسم کی اپروچ ہوگی، سوشل اپروچ، تو پتہ نہیں کل قانونی فیصلے کس طرح ہوں گے. اور مجھے تو سارٹ آف پریشان کن بات لگتی ہے. اور نجوی صاحب پہلی باری خبروں میں نہیں آئے. اکتوبر 8 2023 میں بھی، اور یہ پبلش نیوز ہے ڈان میں بھی، تب بھی بڑا ایک ایشو بن گیا تھا. نجوی صاحب اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ کی جو رجسٹرار، سینئر ایڈیشنل رجسٹرار تھے محمد ارم ایاز صاحبہ تھیں، انہوں نے ایک خط لکھا فورن آفس کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں جسٹس نجوی صاحب نے کچھ فیورز مانگی ہیں فورن آفس سے. انہوں نے کہا کہ جی پروٹوکول فیسلٹیز دلوائیں آپ ان کو. ان کے صاحبزادے جا رہے تھے امریکہ، کہ ابودھابی انٹرنیشنل ایئرپورٹ UAE اور جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ان کو فاسٹ پروسیس آف امیگریشن بریفنگ along with facility of conveyance from John F. Kennedy International Airport to 32 Garden Street, New Haven, Connecticut, کہ بلکہ سارے امیگریشن بھی کروائیں، سب کچھ کروائیں، اور پھر ان کو گاڑی لے کے دوسری جو ریاست ہے کنیٹیکٹ، نیو یارک کے ساتھ، وہاں ان کو گاڑی ڈراپ کر کے بھی آئے، اور تمام ادر پولیٹیکل فیسلٹیز ہیں وہ آپ لارڈشپ کے بیٹے کو دیں. اس میں بہت ایشو بن گیا تو پھر یہ لیٹر وڈرا کر لیا انہوں نے، اور پھر ایک فریش لیٹر گیا جس نے کہا کہ جی ایز پر دا کمپٹنٹ اتھارٹی دا لیٹر ان کوشچن از ہیئر بائی وڈران. لیکن اس پہ خالی ہم بات نہیں کر رہے، تب بھی بہت بات ہوئی. اس وقت لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی وائس پریزیڈنٹ تھی رابعہ باجوہ. انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا، انہوں نے کہا یہ بڑا ان بیکمنگ کانڈکٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ان کا ویسے بھی پھر اسی خبر کے اندر بتایا گیا
کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے ایک آفیشل ہیں جنہوں نے اپنا نام بھی بتایا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمارا 2017 کا ایک سرکولر تھا جس میں ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی نے ایک پروٹوکول کا فارمیٹ اپروو کر دیا تھا، اور وہ تھا ججز کے لیے اور ان کے امیجیٹ خاندان والوں کے لیے، اس میں انکلوڈنگ وائف، چلڈرن، پیرنٹس، کہ یہاں آپ نے پروٹوکول دینا ہے ایئرپورٹس پہ، ڈیوو بس اڈے پہ، ہاسپٹلز میں، نادرو آفسز میں، ایمبسیز میں اگر آپ جائیں گے ویزا پرپسز، پاسپورٹ آفس اینڈ منسٹری۔ مس باجوہ جو وائس پریزیڈنٹ تھی اس وقت، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پروٹوکول پالیسی ہے یہ بھی غلط ہے، یہ کس کھاتے میں آپ دے رہے ہیں؟ ججز کا پروٹوکول سمجھ آتا ہے، فیملیز کا کیا آتا ہے، دس از ناٹ آن۔ تو یہ میں صرف، اور میرا مقصد کوئی نہیں تھا، یہ بتانے کا یہ تھا کہ جب آپ موریلٹی پہ بات کریں تو پھر موریلٹی سٹارٹس ایٹ ہوم۔ اگر آپ بات کریں کہ کیا چیز مناسب ہے تو کس طرح مناسب ہے کہ ایک سٹنگ جج صاحب اپنے بیٹے کے لیے پروٹوکول کروائیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس کا مانگیں، اور پھر پبلک پریشر آئے تو ہٹ جائیں، اور پھر ایک گاڑی بھی کہے کہ جو ان کو دوسری ریاست اتار کے آئی ہے۔ اور یہاں جب ایک بچی قتل ہو اور پورا پاکستان ہل گیا تھا اس قتل سے، اس کو وہ یہ کہیں تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، کیونکہ تمہاری ایک ریلیشن شپ تھی تو پھر یہ تو ہونا تھا۔ اگر یہ لاجک ہے اور اس طرح کی لاجک سے آگے کانسٹیٹیوشن بھی انٹرپریٹ کرنا ہے جیسے نشوی نے، then I think the jury is out on him. Anyway, آج میں اپنے گیسٹ آپ سے تعارف کرا دوں۔ مظہر ہمارے ساتھ ہیں، مظہر عباس، تھینک یو ویری مچ۔ منیب ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں فواد چودھری صاحب بھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں۔ مظہر، یہ I'm sorry بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن میں بہت ڈسٹربڈ ہوں یہ جو کامنٹس آئے ہیں، بلکہ یہ منیب سے شروع کرتے ہیں تو وکیل آدمی بھی ہے۔ منیب، کیا ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا سینٹ کمیٹی والے اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا سول سوسائٹی اوور ریئیکٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ وکٹم شیمنگ ہے۔ ایک بچی قتل ہوگی دردناک طریقے سے، بروٹل طریقے سے، خاندان کی اس کے پہ کیا گزری ہے، اور جو سزائے موت خود لکھ رہے ہیں ججز، وہ پھر اسی پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کانسیکوینسز ہیں اور یہ وار، یہ اپنے ریوولٹ اگینسٹ اللہ، اس طرح کے ورڈز ہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کیونکہ آپ بچے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں یا ان کی دوستیاں ہیں یا ریلیشن شپس ہیں۔ یہ تو چیزیں کہیں بھی بنا نہیں ہیں۔ کیا ہم اوور ایکٹ کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ دیکھیے سر، گزارش اس میں 2-3 ہیں۔ دیکھیے، ایز جج کانڈکٹ ہے علی باقر نقوی صاحب کا، جیسے آپ نے بتایا انہوں نے سینٹینس کیا، پھر اپہولڈ کیا، بہت کیا۔ اگر آپ ان کو بہت اسٹرانگلی لیو بھی کرتے، عام کرائم ہو، یہ عام کرائم نہیں تھا، یہ ایک بڑا بروٹل مرڈر تھا، ایز وی آل نو۔ اگر جسٹس علی باقر نقوی صاحب بالکل اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہے یہ کہ اس کی وجہ یہی ہے، تو دیر واز نو نیڈ ٹو پین اٹ ڈاؤن بیکاز اٹ وڈنٹ ہیو ہیڈ اینی امپیکٹ آن دا ججمنٹ اٹ سیلف۔ دیکھیے، یہ بھی دیکھیے نا کہ یا تو کوئی چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہو ٹو دی افیکٹونیس آف لا اور دا ججمنٹ، اگر نہیں ہے تو آپ اپنی ججمنٹ کی ریزننگ کو خود کمزور کر رہے ہیں، نہایت احترام سے کہوں گا، بائی سیئنگ آل دس۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ لیونگ ریلیشن شپ تھا نہیں تھا، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کو میں یہ پروو کر سکوں۔ آنا جانا تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے بھی سنی، اس وقت سامنے ایک بات آئی، لیکن اس کے اوپر ایک جج آف اے سینئر کورٹ، آئی وڈ سے سپریم کورٹ، اور اب وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیں، دیر واز نو نیڈ فار ہم ٹو اوپائن آن دس بیکاز اس چیز نے ججمنٹ کے سبسٹنس کو تو تبدیل نہیں کیا۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا، جہاں پر یہ تو ایک اور معاملہ تھا نا، انہوں نے خود لکھ دیا کہ یہ لیونگ ریلیشن شپس کی وجہ سے ہو رہا ہے، فائن، لیکن کیا وہی سوال ہے کہ جو لیونگ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں کیا ان کے خلاف کرائم ویلیڈیٹ ہو جاتے ہیں؟ دی آنسر از نو۔ دنیا میں بہت سے یورپی ممالک کے اندر لیگل ہے، کیا وہاں پر قتل کرنے کی اجازت ہے کو؟ دی آنسر از نو۔ Law has nothing to do with morality۔ جب آپ یہ کہتے ہیں، جب آپ یہ، میرا خیال ہے یہ اس سے بھی منیب زیادہ سیریس بات ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسیکوینس ہے،
یہ لیو ان اور لیونگ واٹ ایور ہی مینز، ہم تو لیو ان کہہ رہے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپ کا یہ نیچرل کانسیکوینس ہے، یہ تو ہوتا ہے پھر ایسے، پھر تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں نا کرائم کو. دیکھیے میں دوبارہ کہوں گا کہ کیا صرف ہمارے ملک میں یا دنیا میں جو کرائم اگینسٹ ویمن ہے یا جو ڈومیسٹک ابیوز ہے یا اوور آل جو خواتین کے خلاف ابیوز ہے وہ صرف ایک لیونگ ریلیشن شپ رکھنے والی خاتون کے خلاف ہی ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے اندر لاتعداد ایسے کیسز نہیں ہیں جہاں بڑے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، دبے ہوئے انوائرمنٹ میں خواتین، بچیاں، ان کے خلاف اس طرح کے وائلنٹ ایکٹس آف کرائم نہیں ہوئے؟ تو کیا ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے جہاں بالکل، اور چلے ہم یہ بھی کہتے ہیں ان دا ویڈ لاک جو خواتین ہیں جن کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کے خلاف اگر ابیوز ہوتی ہے تو وہاں ہم کیا کہیں گے؟ آج سینیٹر شہری رحمان نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا اپنی کمیٹی کی میٹنگ میں کہ 2024 میں یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے اس تشدد کے 32,617 کیسز ہوئے ہیں، اوسطاً روزانہ 67 اغوا، 19 ریپ، 6 گھریلو تشدد اور 2 غیرت کے نام پر قتل رپورٹ ہو رہے ہیں. اور جب انہوں نے بتایا ڈفرنٹ شہروں کا، صوبوں کا، اور جب آپ دیکھتے ہیں تو کنوکشن ریٹ کیا ہے 0.5 1%. تو بھائی یہاں پہ تو آپ I don't know، پہلے ہی ان کا برا حال ہے خواتین کا، اس کے بعد آپ اس میں بھی ان کا حصہ ڈال رہے ہیں بلیم کے اندر. اینی وے مظہر کوئک کامنٹ اگر آپ اس پہ کرنا چاہتے ہیں، پھر میں دوسرے سبجیکٹ پہ آ جاؤں. شکریہ مالک. دیکھیے مجھے تو میں نے کیونکہ ججمنٹ پڑھا نہیں ہے، جو آپ کی بات سنی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں جو آنر کلنگ ہو رہی ہے یا آنر کے نام پہ جو کلنگ ہو رہی ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے. یعنی اگر اس فیصلے کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اگر کوئی آ کے آنر کے نام پہ کسی کو مار دیتا ہے، لڑکے لڑکی کو، تو وہ جائز ہے. اس چیز سے تو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے، یعنی جو مارنے والا ہے اس کو جسٹیفائیڈ کر رہے ہیں، یہ یعنی اس کو بلیم کر رہے ہیں کہ تم آ کے اس کے ساتھ رہتی تھیں یا جو کچھ بھی ہے، لہذا اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. یعنی جس نے مارا ہے وہ پھر اسی کا نتیجہ یہی ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک اوپینین ہے، یہ بڑا خطرناک، بہت خطرناک ہے. میں دوسرے سبجیکٹ میں جانے سے پہلے آپ نے کہا نا پڑھا نہیں ہے، میں ایک پیراگراف سنا دیتا ہوں تاکہ جن ناظرین نے نہیں بھی پڑھا یا سنا ان کو پتہ لگ جائے. وہ لکھتے ہیں I also observed that the present case is a direct result of a widespreading in the upper society which we know as living or live-in relationships, in which societal compulsions are ignored so as to defy not only the law of the land but also the personal law under Islam Sharia, which is a direct revolt against Almighty Allah. The young generation must know its horrible consequences, such as in the present case. Keeps coming back to the present case. It is a revolt against Allah. Everything is about the present case, which is also a topic for the social reformists to discuss in their circle. آ جائیں ذرا پالیٹکس کے اوپر. آج پھر مطلب دو چیزیں تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہیں. گورنمنٹ 1 انچ نہیں چھوڑ رہی. بالکل ملاقات انہوں نے کہا جانا ہے جاؤ عدالت میں جاؤ، وہ کرنا ہے. وہ بھی ٹکرے مار رہے ہیں ڈیالہ کے باہر. میری خبر یہ ہے کہ شاید بیرسٹر صاحب واپس آ رہے ہیں کیبنٹ کے اندر، شاید وہ کوئی راستے کھولیں، وہ کوئی گفتگو وغیرہ کریں. لیکن ہمیں کوئی ٹیکٹیکل چینج پی ٹی آئی کا نظر نہیں آ رہا. جب سہیل آفریدی آئے تو سب کا خیال تھا کہ خان صاحب آپ کسی فائنل کانفرنٹیشن پہ جا رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کمیٹی سے ریزگنیشن کے بعد کوئی کمیٹی سے ریزگنیشن اور نہیں آئے. یہ سینٹ کی کمیٹیز میں تو خیر خود بیٹھے ہوئے ابھی سینٹ کی کمیٹیز چھوڑی بھی نہیں ہیں، سو ریزگنیشنز بھی نہیں ہو رہے. اب ہوگا کیا؟ اب یہ ایسے ہی چلے گا؟ آپ کے خیال میں اگلا سال، 1.5 سال، 2 سال خان صاحب اندر بیٹھے رہیں گے؟ پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن ہے کیا سوائے اگر یا 2 قدم پیچھے نہیں ہٹنا تو کیا کریں؟ کیا نظر کیا آ رہا ہے مظہر؟ یہ دیکھیں مجھے تو مالک یہ لگ رہا ہے کہ غالباً گورنمنٹ یا جو بھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا وہ شاید پرووک کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہیڈ آن پہ جائے اور ہیڈ آن کے نتیجے میں کوئی خیبر پختونخوا میں بڑا فیصلہ ہو. یہ جو سچویشن مطلب عمران خان صاحب سے ملنا نہ ملنا،
آپ بالکل ہی آلموسٹ ملاقاتیں آپ بند کروا دیں کمپلیٹ. یہ جیل مینیول کی جس کی طلال چودھری صاحب بات کر رہے ہیں، تو جیل مینیول میں ملاقات تو ہے نا، تو کیا جیل مینیول کے مطابق ملاقات ہو رہی ہے؟ اور دوسرے یہ کہ یہ جو سچویشن بلڈ اپ ہو رہی ہے، ظاہر ہے ان کو شاید یہ اندازہ ہے یا وہ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ کوئی تحریک نہیں چل پا رہی، اور یہ بات اپنی جگہ تحریک انصاف کے حوالے سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایون تحریک تحفظ آئین کا جو اتحاد ہے اس نے بھی جو تحریک چلانے کی بات کی تھی، آل آف اے سڈن ادھر بھی خاموشی نظر آ رہی ہے. یعنی اچکزئی صاحب نے اور انہوں نے جو جلسوں کی بات کی تھی وہ ایک دم آل آف اے سڈن کہیں غائب ہو گئی، وہ سارا پلان کہیں غائب ہو گیا. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز، یہ جو ٹیکٹس لگ رہی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے غالباً تحریک انصاف کو پرووک کرنے والی لگ رہی ہے کہ سہیل آفریدی پرووک ہوں، کوئی اس طرح کا ایکشن ہو کہ جس کے جواب میں جو ریاکشن ہو وہ زیادہ سخت ہو. تو اب یہ بھی ان کا یہ ٹیسٹ آف نروز ہے آن پارٹ آف دا خیبر پختونخوا یا سہیل آفریدی کہ وہ کیا کس حد تک جاتے ہیں، جس طرح کی واضحات وہ لینگویج یوز کر لیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کا بالکل، اور کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ عدالتوں سے کیا ملنا ہے کیونکہ عدالتوں کا بھی انتظام ہو گیا ہے کہ وہاں جب درخواست دی جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لہذا ہر وہ سائڈ بلاک کر دی گئی ہے وچ لیڈ ٹو عمران خان. یعنی ہر وہ سائڈ آن پارٹ آف دا پی ٹی آئی کہ پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں ہونے دینی، پی ٹی آئی اگر کورٹ میں جاتی ہے تو اس کو ریلیف نہیں ملنا، اور پی ٹی آئی اگر پرووک ہو کے جو کوئی بڑا ایجیٹیشن یعنی اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں یا خیبر پختونخوا کو بند کر دیتے ہیں جو کہ ہے ان کے پارٹ آف دی جو ان کی اسٹریٹجی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی بڑا اقدام وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں کر ڈالے. مجھے تو اس کے علاوہ اور کیونکہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی ظاہر ڈسرے کا شکار ہے، تحریک تحفظ آئین بھی کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی، لہذا وہ ساری اسٹریٹجیز جو کہی گئی تھی وہ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا منیب کو بھی لے لوں. منیب، مظہر کی بات ہے، بڑا وزن ہے. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ بیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ کچھ چیزیں کریں، اور اگر اس تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ کپل کر لیں کہ پچھلی کچھ بریفنگز میں بار بار ایک چیز لنک اپ بھی جوڑا جا رہا ہے، کرمنل ڈرگ ٹیررزم نیکسس، اور یہ ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ جی جو خیبر تیرا کا علاقہ ہے جہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کی خاندانی زمینیں ہیں، یہ خود وہاں سے ہیں، وہاں پہ بہت بڑا اڈا ہے ڈرگز کا، اور یہ بینیفیشریز ہیں، سارے نام نہیں کوئی لیتا لیکن امپلائی یہ کیا جاتا ہے. اگر وہ بیک گراؤنڈ سٹوری ہو اور جیسے مظہر کہہ رہے ہیں بیٹ ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑا قدم لیتے ہیں، تو میکس کیا گورنمنٹ کے آپ کے خیال میں گورنر راج لگانے کے چکر میں ہے کہ اگر ہو جائے تو بڑا ریاکشن ہو، اور اگر گورنر راج فار ایگزامپل ہم بات بھی کر لیں ہائپوتھیٹیکلی، وہ اس سے حالات زیادہ خراب نہیں ہو جائیں گے کہ چیزیں سنبھل جائیں گی؟ یا اتنا پنجاب ڈیفرنٹ ہے، وہاں زور ٹوٹا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، کے پی میں تو ہے نا زور. بات یہ ہے مالک صاحب کہ میرا نہیں خیال کہ گورنر رول یا obviously گورنر رول کیا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایمرجنسی پروویژنز کو انووک کرنا کوئی وائبل آپشن ہوگا، کیونکہ وہ ایک ٹیمپرری ایک حل ہے. اور جہاں ایک جماعت کی ابھی تک پارلیمان کا صوبائی اسمبلی کے اندر اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، وہاں شاید مناسب نہ ہو. لیکن میں اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ، اور مطلب یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ جو نیکسس جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے، حکومت اور پاکستان کی مقتدرہ اسے جوڑ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ they have evidence to believe ان کے مطابق کہ آفریدی صاحب کا بھی یہی بیک گراؤنڈ ہے. اور پلس دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ آفریدی صاحب کے اندر، میں آپ کو بڑا سیریسلی بتا رہا ہوں، کہتے ہیں آفریدی صاحب کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو یہاں اسلام آباد لے آئیں، اور اگر لائیں گے تو ہم ریپیٹ آف نومبر 2024 کریں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا اور بہت مار پڑے گی. یہ کوٹ ان کوٹ لفظ ہے کہ بہت مار. لیکن مجھے منیب ایک سیکنڈ ہولڈ یور تھاٹ فار اے سیکنڈ. مجھے کسی نے بڑے ریلیونٹ آدمی نے کہا، کل کی بات ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں بات ہوئی، انہیں کہا جی مسئلہ پتہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا.
دونوں نے ایک دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اب پوزیشن ایسے آ گئی ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایڑیاں پھنسا کے بیٹھ گئے ہیں, لیکن ایک کے پاس پار ہے, ایک کے پاس نہیں ہے, تو اس لیے یہ ایک لاک جام ہو گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا نا دوسرے کو. تو سہیل آفریدی کیا کریں گے اب؟ سہیل آفریدی تو لائے گئے تھے اس لیے کہ ہیز اے ہارڈ ہٹر. بات یہ مالک صاحب کہ یہ بات تو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں نا کہ سرپرائز فیکٹر دونوں کے لیے. نہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب جیسا سیاستدان ملا, نہ ہی عمران خان صاحب کو یا کسی بھی سیاستدان کو آج جیسی تگڑی اسٹیبلشمنٹ ملی. اب صورتحال بالکل مختلف ہے. اور دیکھیے جو جہاں پھر طاقت ہو وہاں کا مزاج اور ہوتا ہے, اور مزاج وہاں بڑا کلیئر ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی سپیس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے لیے. نمبر 2 یہ کہ یہ شاید اس کا لاجیکل اینڈ یا کنکلوژن نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور یہ کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر یہ چیپٹر ہی سرے سے ختم کر دیا جائے, یہ چیپٹر خود ہی وائنڈ اپ ہو جائے. اور اس لیے کیونکہ پاکستان کی وفاقی حکومت یہ بلیو کرتی ہے کہ جتنا برا حال لا اینڈ آرڈر کا اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے, جتنے وہاں وسائل ہیں, وہاں انویریبلی یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت شاید اپنا دور بھی نہ پورا کر پائے. اور اگر رو پیٹ کے کر بھی گئی تو اگلی دفعہ تو بالکل کوئی چانس نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی اگلی دفعہ حکومت بنے. دس از واٹ دا گورنمنٹ سیز, یا obviously جو طاقتور لوگوں کا یہ سوچ ہے یا خیال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آفریدی صاحب کے لیے کیا فیکٹر ہے. آفریدی صاحب کے لیے گنڈا پور صاحب اور آفریدی صاحب میں کیا فرق ہے. گنڈا پور صاحب واز ناٹ نیو ٹو دا سسٹم ان دا سینس ہے کہ وہ پہلے وفاقی وزیر رہے, ان کی ملاقاتیں, آنا جانا, لوگوں سے ملنا, چھوٹے موٹے ان روڈز, کشمیر کے وزیر تھے تو لوگوں سے بات چیت بھی تھی. پلس وہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ اوپر سے سختی بات کرنی, پھر وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے, وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے تھے. ایگزیکٹلی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آفریدی صاحب کے ساتھ تو کوئی بات چیت بھی نہیں ہے نا جی, کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ ایسے ہے کہ کوئی سپیس نہیں دینی. اچھا لے کے دیکھنی ہے لے کے دیکھ لو, زور لگانا ہے زور لگا لو, اچھا افغانی لے کے آنے اسلام آباد تو لے آؤ, لاؤ گے تو پھر مزہ چکھو گے. جب آپ اس لیول پر چلے جاتے ہیں, اور جب یہ میں آپ کو یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, میں کوٹنگ یو, کہ جب اس لیول میں معاملہ چلا جائے تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کام ٹھیک ہونے والا نہیں, خراب ہونے والا ہے. اور میں ابھی بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ گورنرز رول یا ایمرجنسی پروویژن کو انووک کرنا, یہ ابھی اس پہ کوئی کام شام نہیں ہو رہا ہے. انفیکٹ کام اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا کی حکومت خود اتنی کمزور ہو جائے یا وہاں پر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ان سے خود ہی جان چھوٹ جائے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جب اس طرح چل رہی ہے, یہ وزیر اعلیٰ آئے ہیں, گنڈا پور صاحب تھے تو ان پہ بھی بے شمار لاتعداد الزامات تھے کرپشن کے, یہ آئے ہیں, انہوں نے بھی ایک سلسلہ چلانا ہے, اور یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ شاید یہ بھی اپنا ٹینیور کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے اور کوئی اور آ جائے گا. تو مظہر لاسٹ بس 20-30 سیکنڈ رہ گئے ہیں, کوئک مجھے بتاؤ. تو ابھی پھر آپ کو مظہر آپ کے خیال میں اگلے جو کچھ ماہ ہے, اگرچہ اتنا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے یہ ملاقاتیں نہ کروانے پہ, تو آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ 15 دن بعد ملاقاتیں دوبارہ شروع ہو جائیں تو پھر غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی, پی ٹی آئی پھر نارمل اسی پرانی وہ روٹین بن جائے گی؟ ابھی تو ملاقاتوں کی بندش نے بڑا معاملہ گرم کیا ہوا ہے نا, تو اگر گورنمنٹ ملاقاتیں کھول دیتی ہے مہینے بھی 1.5 میں, پھر وہ بس پرانا سلسلہ چلے گا. دیکھیں گورنمنٹ جو چیز نہیں سمجھ رہی, اگر ملاقاتیں کھول دے گی اور ملاقاتیں ہونے دے گی تو میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا کہ عمران خان کوئی کال دے دیں گے, وہ آ کے 2 لوگ آ کے باہر بات کر لیں گے کہ جی ہاں وہ کر لیں گے. لیکن تحریک انصاف گراؤنڈ پہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تحریک انصاف نے پچھلے 2 سال میں کئی اٹیمپٹس کی ہیں, لیکن وہ کنٹری وائڈ موومنٹ نہیں بلڈ کر پا رہے. تو اگر عمران خان سے ملاقات نہ کرنے کا جو بلنڈر کر رہی ہے گورنمنٹ, یا جو بھی وہ بلنڈر یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے مزید سیمپتھی ویو بڑھتی جا رہی ہے. مزید لوگ یہ کہنے لگے ہیں, اور ایون انڈیپینڈنٹلی بھی یہ بات لوگ کہنے لگے ہیں کہ بھئی آپ ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے,
کیا ہوگا ملاقات کرنے میں، کیا ہوگا؟ یعنی عمران خان میکسیمم کیا اسٹریٹجی لیکن وہ سمپتھی تو نہیں ہوتی نا مظہر. لیٹس سے میں کہتا ہوں یار یہ گورنمنٹ کیا بیوقوفی کر رہی ہے، کیوں یہ مصیبتیں ڈال رہی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کہنے والا سمپیتھیٹک ہو گیا ٹورڈز عمران. ہی مائٹ تھنک دیٹ دی گورنمنٹ از بینگ سلی. نہیں مالک، بائی ڈیفالٹ دیکھیے تحریک انصاف کا جو الیکٹورل سپورٹ ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں ایک سپورٹ وہ ہے جو عمران خان کو شاید اتنا پسند نہ کرتے ہوں، شاید وہ تحریک انصاف کو اتنا پسند نہ کرتے ہوں، لیکن وہ پی 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 اور پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹس رہی ہیں ان سے نالا ہیں. ہاں، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑا نمبر ہے. لیٹس سی وہ بہت بڑا نمبر ہے. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. میرے خیال میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی بلنڈر ہے، پولیٹیکل بلنڈر ہے، یہ نیڈلیسلی سیلز کے نیچے ہوا دے رہے ہیں، یا یہ بھی کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس بریک کے بعد ذرا یہی کچھ باتیں فواد چودھری سے بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. السلام علیکم جوئی صاحب. جی فواد ایک بات بتائیں، مجھے ایک بار یاد ہے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک نشست میں، آپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ فواد چودھری جو ہے نا یہ سولوشن ڈریون آدمی ہے، یہ حل نکالتا ہے چیزوں کا. میرا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا آپ سے بات چیت کرنے کا. حل اب کیا نظر آتا ہے؟ سچویشن یہ ہے گورنمنٹ نے کہا جو مرضی کر لو، پھر نہیں ہم ملاقاتیں جو کرنا ہے کر لو، جو عدالتوں میں جانا ہے جو مرضی کرو، ہاؤس میں بھی کہا. انہوں نے کہا ملاقاتیں ہیں بالکل مینیول کے مطابق مل رہی ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی کنسیشن چاہیے تو اور بات ہے، وہ ہم نہیں دینے پہ تیار. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے 4 نومبر کے بعد کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری آپشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب نے کہا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب دھرنے شروع ہوں گے. تحریک آئین تحفظ پاکستان، اس کا ایک چیز سامنے آنی تھی، ابھی تک نہیں آئی، جو نیشن وائڈ پروٹیسٹ تھی. کیا آپ کے خیال میں بیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کو کہ یہ ہم ان کو اتنا پش کریں کہ یہ آگے سے کوئی بڑا ریٹیلیٹری میجر کریں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو رگڑا لگا دیں اور زیادہ، یا سمپلی فرسٹریٹ کر رہی ہے؟ اور یہ اب آپشن کیا ہے عمران خان کے پاس؟ دیکھیں مالک صاحب، ہماری تو جو بات ہوئی تھی حکومت سے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حصہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا جو محمود مولوی صاحب نے کی تھی، اس سے جو ہمارا تاثر تو یہی تھا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی پولیٹیکل ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے آئے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو آپ پہلے میرے خیال آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جو تمام انٹرنیشنل میئرز ہوئے ہیں ان کے اثرات پاکستان میں تو نہیں ہیں. میں نے جو رپورٹ دے دی وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو لوور مڈل کلاس ہے، 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں، ان کی جو کمر ٹوٹی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. اب حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ ٹمپریچر بڑھائیں گے. سہیل افریدی کو نے ہر ممکن، ٹو بی فیئر ود ہم، اس نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، آپ نے ملاقات نہیں کرنے دی. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گی سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کرے. آپ وہاں گورنر رول لگائیں گے، عمران خان وہاں استعفے دیں گے، آپ یہاں ہائی ہینڈڈنیس کریں گے، کیجویلٹیز ہوں گی. اس کے نتیجے میں آپ کا پورا اگلے سال کا ٹمپریچر بھی بہت اوپر ہی رہے گا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ حکومت کو ہے یا کہ پی ٹی آئی کو ہے یا عمران خان کو ہے؟ اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ٹمپریچر اوپر رہے، حکومت کو سوٹ کرتا ہے ٹمپریچر نیچے آئے اور چیزیں لگیں کہ نارمل ہے. کچھ چیزیں اب آپ دیکھیے، ابھی یونائٹڈ نیشنز کے جو اپنا ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے متعلق خدشات ہیں انہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. پوری دنیا میں وہ آج تو گڈھا پور صاحب نے کہا ہے نا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر گورنمنٹ منسٹرز نے بھی کہہ دیا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ تو دونوں سائڈ سے بات یہ ہے، تو ملاقات کرانے میں کیا حرج ہے؟ ان کی بہنوں سے ملاقات ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ جو اس وقت جو سچویشن ہے، ٹھیک ہے ہفتہ اور گزار لیں، کہتے ہیں کہ یہ چینجز وینجز آ جانے جو آنی ہے 27ویں ترمیم نے جو پوری طرح امپلیمنٹ ہونا ہے یہ ہو جائے، پھر ہم کرا دیں گے. تو پھر چلیں 48 گھنٹوں میں ہو جائے، 72 گھنٹوں میں ہو جائے. بٹ یو ول آلسو اپریشیٹ کہ آپ جو اس طرح کی ملاقاتیں جب بین کرتے ہیں، آئی نو کہ یہ تو جو افغان پریس نے خبر دی
وہ بنیادی طور کے اوپر تو پاکستان کے اندر ایک فساد پیدا کرنے کی کوشش تھی. جیسے وہ شاید ملا ہیبت اللہ کی خبر آئی تھی یہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم برابر کر دیں, اس ٹائپ کا کوئی ماحول تھا. بٹ نن دا لیس عمران خان کی صحت کو لے کے اگر ملاقات اب اجازت ہو جاتی ہے پھر تھنگز ول گو بیک ٹو نارمل, پھر ایسے ہی چلتا رہے گا, ٹھک ٹھک ہلکا ہلکا, اور معاملہ چلتا رہے گا. نہیں, ملاقات کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ملاقات تو ہو ہی جانی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو حکومت نے ہمارے ساتھ بات کی ہے, جو انٹینشن ظاہر کی ہے, وہ ہے پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیف دینے کی. اور اگر اگلے ہفتے حکومت مہربانی کرتی ہے, اور ابھی فی الحال اڈیالہ کو آپ چھوڑ دیں, کوٹ لکھپت آپ سے کس قسم کی ریلیف دینے کی بات ہوئی تھی؟ کیا انڈیکیٹ کیا تھا کہ کس قسم کی ریلیف آ سکتی ہے گورنر سے؟ دیکھیں, انہوں نے بات نہیں کی ہے, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے 3 سال ہو گئے ہیں یاسمین راشد کو, اعجاز چودھری, محمود الرشید, عمر چیمہ, شاہ صاحب کو جیل میں. 10 سال کی ان کو سزا ہے. ہمارے جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1/3 پنشمنٹ کے بعد سزا سسپینڈ ہوگی. آپ ان کو ان کا قانونی ریلیف دیں. اسی طرح سے گجرانوالہ میں جو ہمارے پریزنرز ہیں ان کو تو اس پہ کیا, اس پہ جب آپ لوگوں نے یہ کہا تو آپ کو پازیٹیو رسپانس آئی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیگیٹو تو بالکل نہیں آئی. گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی اور ہر سائڈ سے یہ آئی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے اور ٹیمپریچر نیچے لانے چاہیے. اور مدعا میرا وہاں پر بھی ہمارا عمران اسماعیل کا, محمود مولوی صاحب کا, میرا یہی تھا کہ اگر آپ ٹیمپریچر نیچے نہیں لاتے اور ٹیمپریچر بڑھاتے ہیں تو آپ خود ہی سوچیں نا اس میں فائدہ کس کا ہے. دیکھیں پاکستان کو ایک اسٹیبلٹی. لیکن فواد, یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ پالیٹکس 101 ہی ہے نا. یہ تو ہم بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ سیاستدان ہیں, ہم جرنلسٹ ہیں, گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ باتیں کہ ان کا کس کا فائدہ ہے, کس کا نقصان ہے. اگر ٹینشن ہوتی ہے تو پھر آپ کے خیال میں دیر مسٹ بی اے میتھڈ ٹو میڈنس نا. یہ جانتے ہوئے کہ جتنا ٹیمپریچر بڑھے گا نقصان گورنمنٹ کو ہے, تو کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ ابھی مظہر بات کر رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی کو بیٹ کیا جا سکتا ہے, بیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ریٹیلیٹری حرکت کریں تو اور رگڑا لگ جائے. کوڈ دیٹ بی اٹ؟ اور کیا وہ سولوشن ہے؟ دیکھیں نا, ووٹر تو عمران خان کا نہیں ٹوٹ رہا. اگر 65% لوگوں نے ووٹ دیا تھا 8 فروری کو, آپ کل شفاف الیکشن کرائیں, 75% ووٹ جو ہے وہ دیں گے. پرابلم گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس طرف سے بھی اس وقت پرابلم پاکستان کا یہ ہے کہ نہ پی ٹی آئی پالیٹکس کر رہی ہے نہ گورنمنٹ سائڈ پالیٹکس کر رہی ہے. ان کا جو میتھڈ ٹو دا میڈنس ہے وہ صرف ڈنڈا اور سوٹی ہے. ادھر سے جو ہے وہ سوائے پروٹیسٹ کی اور کوئی پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس تو ہو ہی نہیں رہی پاکستان میں. اب جو حکومت کر رہی ہے یا جو ڈنڈا سوٹی کا اور استعمال کرے گی, لاسٹ منٹ پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا پی ٹی آئی کیا پالیٹکس کرے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو لیکن یہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پروٹیسٹ کے علاوہ, اگر حکومت ان کی طرف قدم نہیں بڑھاتی. اگر حکومت ریلیف دینے کے اوپر تیار نہیں ہوتی, پی ٹی آئی کو اپنی پروٹیسٹ بڑھانا پڑے گا, ان کو لانگ مارچ بھی کرنا پڑے گا, ان کو استعفے بھی دینے پڑیں گے, اور بھی سب کچھ کرنا پڑے گا. انفارچونیٹلی گورنمنٹ از ناٹ ریئلائزنگ کہ اس لڑائی میں پاکستان کے انسٹیٹیوشن تباہ و برباد ہو گئے ہیں, میڈیا تباہ ہو گیا ہے, جوڈیشری تباہ ہو گئی ہے. آپ کے آئی ایم ایف کی جو رپورٹ میں جو 2-4 آپ نے چیزیں ہیں وہ تو دیکھ لینا. آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے اگر پی ٹی آئی کو آپ اس نہج پہ دھکیل دیں گے, اور ایک اور لانگ مارچ آ گیا تو اگلا پورا سال بھی آپ کا جو ہے وہ اسی دم کو سنی میں جو ہے وہ گزر جائے گا. بالکل احمقانہ بات ہے میرے خیال میں. پالیٹکس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے. فواد چودھری بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ نے مظہر کی باتیں بھی سنی, آپ نے فواد چودھری کی بھی سنی. ایک بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب بھی انریسٹ ہوگا یا ماحول میں تلخی آئے گی تو اس کا ہمیشہ فائدہ اپوزیشن کو ہوتا ہے, ناٹ دا گورنمنٹ آف دا ڈے. گورنمنٹ آف دا ڈے کو اسٹیبلٹی چاہیے, گورنمنٹ آف دا ڈے کو چاہیے کہ تمام ادارے کام کریں, سٹیز فنکشن کریں. اس لیے ٹیمپریچر تو نیچے لانا ہوگا. اس وقت بہت غلطیاں کی ہیں پی ٹی آئی نے بھی, اس سے بھی شاید زیادہ غلطیاں گورنمنٹ نے بھی کی ہیں, لیکن بھگت کون رہا ہے؟ بھگت تو ہم رہے ہیں, بھگت تو معیشت رہی ہے. اور جو اب رپورٹس آئی ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں جس طرح آئی ایم ایف کی یہ اسیسمنٹ آئی, اس میں بڑے سیریس انہوں نے فلاز پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ پورے نظام کو بدلنا ہوگا آپ کو. دا گورننس ماڈل از بروکن. اور یہ خالی آئی ایم ایف نہیں کہہ رہا, آپ کا اپنا گورنر اسٹیٹ بینک بھی کہہ رہا ہے, آپ کے اپنے فائنانس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شاک ابزاربرز لگانے کی ضرورت ہے. بڑی مشکل سے ملک سٹیبل ہوا ہے, جو میگا انڈیکیٹرز ہیں. لیکن اگر اس نے یہاں ڈیولپمنٹ میں جانا ہے
تو پھر سڑکیں کھلی چاہیے, پھر انسٹیٹیوشنز کام کرتے ہوئے چاہیے. وی نیڈ اے کنجینیل انوائرمنٹ. کیا افورڈ کرتا ہے کوئی بھی کہ اور تلخی بڑھے؟ یہ بڑے معمولی ایشوز ہیں, ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کل کو ملاقاتیں کھل بھی جائیں گی, پھر کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے دونوں طرف سے ایک بات میں ایگری کرتا ہوں فواد چودھری سے کہ سیاست اب کرنی ہوگی. ایک طرف سے پاور کی سیاست ہو رہی ہے, ایک طرف سے ریزسٹنس کی سیاست ہو رہی ہے. ملک کی سیاست, عوام کی سیاست کہاں ہو رہی ہے؟ وی ہوپ کہ دونوں پارٹیز تھوڑا سا عام آدمی کا بھی سوچ لیں, شاید حالات بہتر ہو جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.